السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ آج کے اس لیسن میں سورۃ النساء آیت 113 سے 146 تک اور آخری ربع 5ویں پارے کا وہ آج ہمارے زیر مطالعہ ہوگا اللہ کے حکم سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس ومن یفعل ذلک ابتغاء مرضات اللہ فسوف نؤتیہ اجرا عظیما۔ پیچھے جو ہم پڑھ رہے تھے نا وہ یہ پڑھ رہے تھے کہ ایک واقعہ تھا کہ جس میں کسی ایک شخص نے زرہ چوری کی تھی، اپنی غلط بات کو بھی سچ ثابت کر دکھایا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اوپینین خراب کرنے کی کوشش کی تھی، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو گائیڈ کر دیا تھا۔ اب اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ایک خیر کس چیز میں ہے۔ آپ زیادہ اوور سمارٹ ہوں، چپکے چپکے کانوں میں باتیں کریں، دوسروں کے خلاف سازشیں کریں، ایسے لوگ اللہ کی نظر میں اچھے نہیں لگتے، ایک۔ اور دوسری چیز آداب مجلس کے یہاں پہ کچھ اصول بتا دیے گئے۔ جب آپ مجلس میں بیٹھے ہوں تو آپ نے سرگوشی میں بات نہیں کرنی۔ 3 صورتیں ہو سکتی ہیں جس میں آپ کسی سے سرگوشی سے بات کر سکتے ہیں: کسی کو کوئی اچھی بات کا حکم دینا، صدقے کا، یا کسی کو اچھی بات کا، جیسا کہ کسی کی کوئی شرٹ خراب ہو گئی ہے، پیچھے سے اس کی شرٹ ٹھیک نہیں ہے تو آپ ساری محفل میں اس کو مخاطب کر کے کہیں گے تو اس کی انسلٹ کا خدشہ ہے، یا آپ نے کسی کو کوئی صدقہ دینا ہے، کسی کے ساتھ کوئی نیکی کرنی ہے، کوئی بھلائی کرنی ہے، کوئی کسی کو آپ نے نصیحت کرنی ہے جس سے کہ اس کی عزت نفس خراب ہونے کا خدشہ ہو، یا کوئی بندہ آپس میں جھگڑا کر رہا ہے، صلح کرنے کے لیے اس کو آپ سرگوشیاں کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بلا ضرورت سرگوشیاں کرنے کی پرمیشن نہیں ہے۔ 3 کام ہیں، اس کو دوبارہ سے ریپیٹ کر لیجئے کہ محفل میں بیٹھ کر کانوں میں سرگوشیاں کرنا، اور خاص طور پر کہ جب 3 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو ایک کو چھوڑ کر 2 آپس میں باتیں شروع کر دیں، یا ایک کو چھوڑ کر 3 آپس میں باتیں شروع کر دیں، اس سے وہ بیچارہ بہت زیادہ مینٹلی طور پر ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ تو مجلس کے آداب کے ساتھ ساتھ ہمارے دین اسلام کی مزاج نوٹ کیجئے، بہت ہمدردی والا، ایثار والا، محبت والا ایسا اور کیئرنگ مزاج ہے، اور جو رسول کے راستے سے پیچھے چلا جائے ہدایت کے ظاہر ہو جانے کے بعد۔ سورۃ النساء کی آیت 115 ہے، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، شق لفظی مطلب ہوتا ہے پھٹ جانا، ٹھیک ہے نا، شک، پتھروں کا سینہ شک ہو جائے تو پھٹ کر علیحدہ ہو گیا، مسلمانوں کی جماعت کا حصہ نہیں رہا، اپنی جڑوں سے اس نے تعلق توڑ دیا، اب وہ ایک بے وقت چیز ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے پھر وہ جس طرف بھی جاتا ہے ہم پرواہ نہیں کرتے۔ تو اس لیے اپنی جڑ، اپنے مذہب، اپنے ایمان، اپنے عقیدے سے جڑنے کے لیے کوششیں کرتے رہنے والا بننا ہے ہم نے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر اس کو مومنوں کے راستے کے اس سے برخلاف راستے، جس بھی راستے پہ وہ چلا جائے، وی ڈونٹ کیئر اینڈ وی ڈیم کیئر، اس کی ہم پرواہ ہی نہیں کرتے۔ اور پھر اگین جہنم کا داخلہ ہے اس شخص کے لیے، اس آیت نمبر 115 سے وعید ہے، جو اتباع نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دعوے دار نہیں ہونا، ان کے پیچھے پیچھے چلنا ہے، مومنوں کے راستے کے پیچھے پیچھے چلنا ہے، اور اگر وہ اس راستے کو چھوڑ دے گا تو ہم اس کو اسی طرف پھیر دیں گے جس طرف وہ پھرتا ہے، اور اس کو دوزخ میں داخل کریں گے اور برا ٹھکانہ ہے۔ آیت نمبر 116 سورۃ النساء، اللہ اس بات کو نہیں بخشتا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، اور اس کے علاوہ جس کے بھی چاہتا ہے گناہ بخش دیتا ہے، اور جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے وہ بہت دور کی گمراہی میں جا پڑا۔ شرک پر اصرار، کفر پر اصرار، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ شخص کبھی بھی بخشا نہیں جائے گا۔ تو شرک بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتا۔ جو شخص بھی مشرک ہے اللہ کی ذات کے اندر، اس کی صفات کے اندر، اس کی اسماء گرامی کے اندر، اس کی الوہیت کے اندر کسی کو بھی شریک ٹھہراتا ہے، وہ اللہ کی نظر میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رائندۂ درگاہ ہے، اس کا ایمان ردی کے ٹوکرے میں ڈالا جائے گا۔ اور اسی اگلے آیت میں اللہ فرماتا ہے کہ جو لوگ بھی اللہ کے علاوہ کسی اور کو بلاتے ہیں، وہ جن معبودوں کو بلاتے ہیں وہ اتنے کمزور ہیں جیسے کہ عورتیں ہیں، کیونکہ عورت ایکچولی ایک صنف نازک ہے، کمزور ہے، تو وہ بوگس، کمزور معبودوں کو بلاتے ہیں اور شیطان کو بلاتے ہیں۔ اللہ نے اس شیطان پر لعنت کی، اور شیطان کے دعویٰ ہیں۔ اب دیکھیے،
شیطان کے ہمارے بارے میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر 4 وعدے ہیں جن کا ذکر سورۃ النساء کی آیت 118, 119, 120 اور 121 میں آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس شیطان کا ایک ذکر کیا۔ شیطان نے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کیا کہا؟ میں تیرے بندوں سے ان کا ایک اپنی ذات کا ایک مقرر حصہ ضرور ہی وصول کر لیا کروں گا، جیسا کہ ہمارے مال میں، ہمارے وقت میں، ہماری دن کا بہت سا حصہ اللہ کے لیے نہیں شیطان کے لیے ہوتا ہے۔ تو اس نے اپنے اللہ سے یہ چیلنج کیا تھا، میں لے کر دکھاؤں گا۔ اب دیکھ لیں کہ آپ رمضان مبارک میں بھی اپنے ٹک ٹاک پہ، اپنے شان رمضان ٹرانسمیشن پہ اور اس کے علاوہ اپنے موبائل کے سٹیٹس اپڈیٹ کرنے میں کتنا ٹائم لگا دیتے ہیں، اور جبکہ اگر 5 منٹ آپ لگائیں اللہ کی عبادت کے لیے تو آپ کا مرتبہ کہاں سے کہاں جائے۔ لیکن شیطان ان کو گمراہ کرتا ہے، گمراہ ذلنہم ولا امنینہم، میں ان کو ضرور گمراہ کروں گا، میں ضرور ان کو آرزوئیں دلاؤں گا، میں ضرور ان کے دلوں میں ان کو حکم دوں گا کہ وہ یہ ضرور چوپاؤں کے کان کاٹیں گے، اور یقیناً میں ضرور ان کو حکم دوں گا تو وہ ضرور اللہ کی پیدا کی ہوئی صورتیں تبدیل کر دیں گے، اور جو کوئی شیطان کو اللہ کو چھوڑ کر دوست بنائے تو یقیناً اس نے بہت بڑا خسارہ اٹھایا۔ تو اس بات کو سمجھیے، گمراہی کیا ہوتی ہے؟ لفظی مطلب اس کا ہوتا ہے راہ گم کر دینا۔ آپ کی منزل ہی کوئی نہیں، آپ کو پتہ ہی کوئی نہیں، آپ نے جانا کدھر ہے، آپ زندگی میں حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں۔ بہت سے لوگوں کو دیکھ لیجئے شیطان کے دھوکوں میں پڑھ کر وہ اپنے وہ کہتے ہیں کھا لے پی لے جی لے، بس یہ زندگی یہی ہے، کوئی مقصد نہیں کہ میری زندگی کہ میں اس دنیا میں آیا کیوں ہوں اور جانا کدھر ہے۔ آرزوؤں کے پیچھے بھاگتے ہیں کہ عمر دراز مانگ کر لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں۔ آرزو یہ حاصل کر لیں، وہ حاصل کر لیں، خواہشات، اور پھر اس کے بعد اپنی بنائی ہوئی کمائیوں کو بگاڑنا، خراب کرنا۔ آپ دیکھیں فَلَا يُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی آپ کی جو بلانگنگس ہیں ان کو کچھ لوگ انوویشن کے نام پر خراب کر رہے ہیں، کچھ لوگ ان کو عقیدت کے نام پر خراب کر رہے ہیں۔ یعنی کہ جانوروں کے کان کاٹنا ایک سمبل ہے، اس کو سمبل کے طور پر لیں کہ ان مشرکین عرب کا ایک بہترین کمائی تھی، لیکن اس کو اپنی مرضی سے خراب کر رہے تھے۔ تو کیا آپ اپنی زندگی کو اپنی مرضی سے تباہ و برباد نہیں کر رہے؟ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں تبدیلی اور تخلیف پیدا کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ کس طریقے سے نئے پیدائش کے طریقے ڈھونڈے جا رہے ہیں، سروگیسی، اور اس کے بعد یہ ٹیسٹ ٹیوب بیبیز اللہ کی تخلیق کے اندر مداخلت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی آیت کے حکم میں فرمایا تھا کہ جو اپنی بھویں اکھڑواتی ہیں ان خواتین میں، وہ بھی اسی حکم میں جاتی ہیں کہ وہ شیطان کی بات مان کر اپنی بھویں اکھڑواتی ہیں۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ جس طرح سے کچھ لوگ بتوں کے نام پر جو اپنے جانور چھوڑ دیتے تھے، ان کے کان چیر دیتے تھے، اور ابھی بھی 21 سینچری میں شاہ دولہ کے چوہے، اور اس طرح سے لوگوں نے اپنی انسانیت کی تذلیل کی ہے اللہ تعالیٰ کے حکموں کے خلاف جا کر۔ آپ دیکھیں کہ بہت سے لوگ ہیں جن کو کہ دیکھ کر آپ کو اچھا فیل نہیں آتی، انہوں نے اپنے آپ کو اپنی جسمانی ساخت کو تبدیل کرنے کی کوشش کی ہے، جس کو آپ کہتے ہیں کہ اس کو پلاسٹک سرجری۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ سب لوگ ایکچولی اپنے آپ کی انرجیز، اپنے ریسورسز، اپنی اٹینشن سب ویسٹ کر رہے ہیں۔ ان کو دنیا میں بھیجا اس لیے نہیں گیا تھا، لیکن انہوں نے اس دنیا میں، اب آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دینا کہ آپ کو ایک گاڑی پہ بٹھا دیا جائے اور آپ نے جانا ہو جی جناب کسی دوسرے شہر میں، اور آپ کو پتہ ہو کہ دوسرے شہر میں جانے کے لیے مجھے پراپر انسٹرکشنز کو فالو کرنا ہے، لیکن آپ راستے میں گاڑی میں ہی کبھی کسی سے کھیلنے لگ جائیں، راستے کے نظاروں کو دیکھنے لگ جائیں، اچھا تو آپ کو بھول جائے کہ آپ کی منزل کون سی ہے اور آپ نے کس اسٹاپ پہ اترنا تھا یا آپ انسٹرکشنز کو فالو کرنا تھا، تو اس شخص کو کتنا بیوقوف کوئی کہے گا جو دنیا میں ہی دل لگا لے۔ یہ وہ ہے جو کہ وہ کر رہے ہیں، ان کو مزہ آ رہا ہے بس وہ کر رہے ہیں، اور جو اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو دوست بناتا ہے تو وہ گمراہ ہو جاتا ہے اور کامیاب کبھی بھی نہیں ہوتا، نقصان کا سودا ہے۔ شیطان کی دوستی کبھی بھی فائدے کا سودا نہیں ہو سکتا، اور اللہ نے اس کے بارے میں صرف ایک ہی کمنٹری کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے کہا کہ شیطان کے وعدے دھوکے کے وعدے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ شیطان انسانوں کو وعدے دیتا ہے اور آرزوئیں دلاتا ہے، مثلا کہ آپ اس طرح کرنے سے زیادہ خوبصورت ہو جائیں گے، آپ اپنے اندر یہ چیز ڈیولپ کر لیں، آپ کو زیادہ مزہ آئے گا، خوبصورتی، مزہ، انجوائمنٹ، اس کے پیچھے زندگی گزار کر اس کو انسان کو شیطان اپنی طرف بلاتا ہے، اور شیطان کے جتنے وعدے ہیں
جتنے وعدے ہیں شیطان کے وہ سب دھوکے پر مبنی ہیں کہ آج کر لو یہ کام کل پھر دیکھی جائے گی، آج تو یہ تم چھوڑ دو نا نماز، کل سے دوبارہ شروع کریں گے، آج تم ایسا کرو یہ قرآن کی یہ تلاوت جو تم نے آج کرنی تھی یہ چھوڑ کے نا پہلے اپنا اسائنمنٹ کمپلیٹ کر لو، وہاں پہ تو تمہیں یہ تو اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ دھوکے کے وعدے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور اس سے نکلنے کی کوئی راستہ نہیں پائیں گے، لیکن جو ایمان والے لوگ ہیں اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، ان قریب ہم ان کو ایسے باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور یہ حق ہے جو وعدہ اللہ تعالیٰ نے کر دیا۔ تو ایک کافر کا ایک طرف وعدہ ہے شیطان کا، اور شیطان کے وعدے کے بارے میں بھی حدیث میں قرآن حکیم میں آتا ہے کہ وہ شیطان پھر جب آخرت میں الآخر سب دوزخ میں جمع ہو جائیں گے، وہ اور اس کے پیروں پھر وہ کہے گا کہ جو میں نے تم سے وعدہ کیا تھا نا وہ جھوٹا تھا، اور جو اللہ نے تم سے وعدہ کیا تھا وہ سچا تھا، آج تم مجھے ملامت نہ کرو، تم اپنے آپ کو ملامت کرو، میرا تم پر کوئی زور نہیں چلتا تھا، میں نے صرف تمہیں بلایا تھا اور تم میری بات مان گئے، تو نہ آج میں تمہاری فریاد کو پہنچتا ہوں نہ تم میری فریاد کو پہنچتے ہو، میں انکار کرتا ہوں کہ تم میرے عبادت گزار تھے۔ یہ ہے وہ شیطان جو انسانوں کو اتنا بڑا دھوکہ دے کر دنیا کی زندگی میں اپنے پیچھے چلا رہا ہے۔ آیت نمبر 123، لیسا بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نجات نہ تمہاری آرزوؤں پر ہے نہ ہی اہل کتاب کی آرزوؤں پر ہے، یعنی آرزویں کچھ نہیں دلاتی، آپ کو کام کرنا پڑتا ہے۔ تو جنت میں جانے کے لیے تو کام کرنا پڑے گا، صرف یہ سوچ لینا کافی نہیں، نہ یہ آرزو کر لینا کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے پاس تو اٹل اصول ہے، جو اچھا کرے گا اس کو اچھا دوں گا، جو برا کرے گا اس کو برا دوں گا، مومن یا مرد ہو یا عورت، اگر تو نیک عمل کرے گا تو جنت میں جائے گا، اور اگر نیک عمل نہیں کرے گا تو دوزخ میں جائے گا۔ ایک سمپل سا فارمولا ہے، اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں۔ تو کرنا ہے جنت چاہیے تو کام کر لیں، صرف دعوے کرنا، صرف باتیں بتا لینا، اس سے جنت نہیں ملنے والی بھائی، اب فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے۔ آگے جی آیت 125 میں آپ کو دو باتیں اپنی لائف کے لیے نکال کر پھر آگے جانا ہے، اور اس کو یاد کر کے آگے جانا ہے۔ اس شخص سے بڑھ کر دین کس شخص کا اچھا ہو سکتا ہے جس نے اپنا چہرہ اللہ کے لیے مطیع کر لیا۔ تو سب سے پہلے اپنی ہر ایک، ہم جب اپنی عقلوں کے گھوڑوں پر سوار ہو جاتے ہیں نا، ان کو دوڑاتے ہیں دگڑ دگڑ، تو پھر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم تو ورڈ سمارٹ ہیں، ہمیں ہر چیز کے بارے میں انفارمیشن ہے اور ہم ہر چیز کے بارے میں رائے دے سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنا چہرہ اللہ کے لیے مطیع کر لو، اس لیے کہ کس لیے کر لو؟ اس لیے کہ وہ یہ حق رکھتا ہے، اس نے مجھے اور آپ کو بنایا، اس لیے کہ اس کو ہم سے زیادہ پتہ ہے۔ تو جو حکم اللہ کا آ جائے، اللہ تعالیٰ کو بڑا مان کر اس کی محبت کے یقین کے ساتھ اللہ کے سامنے اپنا سر اطاعت خم کر لیا کرو، اور جو شخص یہ کرے اور وہ فی نفسی ہی بھی مومن ہو، محسن ہو، احسان کی روش پر چلنے والا ہو، اچھا کام کرنے والا ہو۔ تو محسن کا جو ایک کانسیپٹ ہے نا قرآن میں، یہ مجھے بہت پسند اس لیے کہ یہ میری اپنی زندگی کا ایک گائیڈنگ پرنسپل ہے، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا هو الذی، اللہ وہ ذات ہے جس نے خلق الموت والحیات، زندگی اور موت پیدا کی، لیبلوکم ایکم احسن عملا، دیکھیے کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے۔ تو اللہ ہم سے عمل کی زیادتی نہیں مانگتا، 100 نوافل نہیں مانگتا، 5 قرآن پاک نہیں مانگتا، اللہ ہم سے کام جو مانگتا ہے وہ کوالٹی ورک مانگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تھوڑا کر لو، کوالٹی کا کام کرو، مجھے کوانٹٹی نہیں کوالٹی چاہیے۔ تو ہر ایک کام میں اپنی کوالٹی پہ فوکس کیا کیجیے۔ اگر آپ ایک تاجر ہیں، اگر آپ ایک ہاؤس وائف ہیں، آپ گھر میں کھانا تیار کر رہی ہیں، آپ اپنے گھر میں صفائیاں کر رہی ہیں، بچوں کے کپڑے ریڈی کر رہی ہیں، ان کو اسکول کا پڑھا رہی ہیں، ہر ایک سچویشن میں ایک کوالٹی کام پروڈیوس کیا کریں، اور یہی محسن کی تشریح ہے۔ اور اس نے ملت ابراہیم کی پیروی کیجیے، ایک تو اپنے اللہ کے ساتھ ٹانکا جوڑ لیں، پھر اپنے انسانوں کے ساتھ جب چلنا ہے تو محسن ہو کے چلنا ہے، ان کو ان کے حق سے زیادہ دینا ہے، ان کو عدل نہیں کرنا، احسان کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور اپنی ذات کے پر بھی احسان کرنا ہے۔ تو اس سے پھر ہم اگر تھوڑی سی میں مزید تشریح کرنا چاہوں تو ہمارے ارد گرد جو رہنے والی ہماری خواتین ہوتی ہیں وہ اپنی ذات کو بالکل فوکس نہیں کرتی، جو گھریلو خواتین ہیں، اس سے محسن کے لفظ یہ بھی آ جاتا ہے کہ اپنی سیلف گرومنگ اور اپنی پرسنل صاف صفائی کا بھی بہت دھیان رکھنا ہے۔ آگے آ جائیے جی آیت 126 پر، اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ بھی آسمان اور جو کچھ بھی زمین میں ہے، اور اللہ ہر چیز کا گھیرے ہوئے ہے۔ آگے 127 آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کچھ عورتوں کے بارے میں آپ سے وہ سوال کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تمہیں ان عورتوں کے بارے میں بتا چکا کہ جو کتاب میں تمہیں پہلے بتائی جا چکی ہیں کہ وہ یتیم عورتیں جن سے تم شادی کرنا چاہتے ہو لیکن تم ان کا حق مہر نہیں دیتے، تو ان عورتوں کو ان کا
حق مہر دو، اور اللہ تعالیٰ ان یتیم غریب مسکین بچوں کے بارے میں بھی تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ یتیموں کے مال کو لے کر یتیموں کے ساتھ انصاف کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ تو قوموں کا لفظ وہی ہے قوام جو کہ ہم پیچھے پڑھ کے آئے ہیں مردوں کے حوالے سے، کہ ان کے حقوق کے لیے کھڑے ہو جانا ہے، یعنی ان کے حقوق کا تحفظ کرنا ہے۔ وہ اگر ڈاؤن فیل کریں تو ان کو ساتھ لے کے کھڑے ہو جاؤ اور ان کے حق کے بہاف پہ بولو۔ آگے آ جاتا ہے جی کہ اگر ایک عورت کو آیت 128 میں اس بات کا خدشہ ہو کہ وہ اس کا خامد اس سے اعراض کرے گا، جلد ہی اس کو طلاق دے دے گا، اور اس کو اس کی نکاح میں ہی رہنے کو اپنی عافیت وہ سمجھتی ہے، اس کے انٹرسٹ اس میں ہے، کیونکہ ایک سرٹن ٹائم کے بعد نکاح جو ہوتا ہے نا وہ صرف ایک سیکس نہیں ہوتا، وہ آپ کی ایک سوشل نیڈ بھی بن جاتا ہے، کیونکہ آپ کے گھر کے بل، آپ کی ساری یہ چیزیں جو ہیں وہ آپ کا خامد پوری کر رہا ہوتا ہے، بچوں کے اسکول کی فیس، آپ کے گھر کے بل، آپ کے گھر کے اخراجات، آپ کی گروسریز۔ تو اس صورت میں عورت اگر اپنے ان انٹرسٹس کو دیکھتے ہوئے کہ یہ سب کچھ مجھے مل رہا ہے اور میرا خامد مجھ سے اعراض کر رہا ہے، تو اپنے کچھ حقوق سے دستبردار اگر ہو جاتی ہے اور صلح کر لیتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کی اجازت دی ہے، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بہت سے کیسز میں اپنی بیٹیوں اور بہنوں کو جن کے گھر ٹوٹنے والے ہوں 100% لے جانے کی طرف نہ توجہ دیا کیجیے۔ اللہ تعالیٰ بھی یہی نصیحت کر رہا ہے کہ تھوڑے سے حقوق چھوڑ کر اپنا گھر بسائی رکھو، گھر بسانے کی طرف توجہ دی جا رہی ہے، کیونکہ جب ایک عورت خامد کے نکاح میں ہوگی تو اس چیز کا زیادہ چانس ہے کہ وہ اس کی طرف پلٹ آئے گا اور اس کو وہ خوشی دے دے گا جو اس کو میریڈ لائف میں درکار ہے۔ اور تم عورتوں کے درمیان عدل نہیں کر سکتے، اس میں خامد اور ایک سے زیادہ بیویوں کا ذکر بھی ہے، اور اگر عورت کی بات ہے تو اس میں ماں اور بیوی، ماں اور بہن، اس طرح سے بھی ذکر ہے، جیسے کہ بہت سے کیسز میں ہوتا ہے کہ مرد کا زیادہ جھکاؤ اپنی بہنوں، اپنی ماں کی طرف ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ تم ان سب عورتوں کو ایکول رکھو، ہاں اگر تمہیں یہ حرص ہو کہ تم ایک سے زیادہ بیویاں رکھو گے تو پھر کوشش کرنا کہ انصاف سے کام کرو، اور یہ نہ ہو کہ اپنی بیوی کو حرف کا ٹانگی رکھو، معلق رکھو، اس کو بھی تھوڑا سا سکون لینے دو اور اس کو بھی اپنی ذات سے محبت دو تاکہ وہ اچھا فیل کرے۔ اس سے اللہ تعالیٰ نے مردوں کو گریشیس ہونا سکھایا ہے اور یہ بتایا ہے کہ عورت کے ساتھ اچھے سے طریقے سے رہنا چاہیے اس کو، اور اگر تم اصلاح کر دو گے اور پرہیزگاری سے چلتے رہو گے، یعنی اصلاح کیا کہ اگر کچھ غلطی ہو گئی بھی ہے اس سے تو اپنی طرف سے کچھ دے دلا کے اصلاح کر دو، اور اللہ سے ڈرتے ہوئے اس کے جائز حقوق اس کو دیتے ہی رہو، اگرچہ کہ عورت نے اپنے طور پر آپ کے ساتھ رہنے کے لیے ان کچھ جائز حقوق سے دستبرداری کا بھی آپ کو اندیا دے دیا ہے، لیکن آپ کی تقویٰ کا تقاضا یہ ہونا چاہیے کہ اس کا حق نہ رکھیں، اس کا حق اس کو دے دیں، اور اگر وہ دونوں علیحدہ علیحدہ ہو جائیں تو اللہ ہر ایک کو اپنی وسعت سے غنی کر دے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر کسی صورت میں مرد عورت کو رکھنا نہیں چاہتا تو پھر اللہ تعالیٰ نے عورت کو کہا ہے کہ ٹھیک ہے، اتنی نہ تم یہ سیلف رسپیکٹ خراب کر کے اس کے ساتھ رہنے کی کوشش کرو، اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھو، انشاءاللہ اللہ اسے بہتر کر دے گا۔ آیت نمبر 131 اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ بھی آسمان اور جو کچھ بھی زمین میں ہے۔ ہم نے تم لوگوں کو اور اہل کتاب کو جو تم سے پہلے تھے نصیحت کی تھی کہ تم اللہ سے ڈرو، تمہیں اور اہل کتاب کو اللہ کیا فرماتا ہے؟ اللہ سے تقویٰ کی، وقایا لفظ اس کا روٹ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ بہت گارڈفل رہنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تمہیں اور اہل کتاب کو اللہ نے اس چیز کی نصیحت کی تھی کہ تم اللہ سے ڈرتے رہو، اور اگر تم کفر کرو گے تم اور زمین میں سب تو اللہ تو بے پرواہ ہے، اللہ کو تو اس چیز سے کوئی پرواہ نہیں کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہو کہ نہیں کرتے۔ اپنی ذات کے لیے، اللہ کی ذات کو، اپنی ذات کے لیے تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام احکامات پر عمل کرتے ہو، یہ نہیں ہے کہ تم اللہ کی ذات پر کوئی احسان کر رہے ہو۔ آیت نمبر 132 میں اللہ تعالیٰ نے اپنی حقانیت کو اسٹیبلش کیا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے لوگو اگر تمہیں اللہ چاہے تو تمہیں لے جائے اور تمہاری جگہ کسی اور لوگوں کو لے آئے، اور اللہ اس چیز پر قادر ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 135 میں اللہ تعالیٰ نے پھر یہ بتایا کہ قوام ہونا ہے، کھڑے ہو کر انصاف کروانا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم، اگرچہ کہ جو بھی فیصلہ ہو اس میں تمہیں بھی زد پڑتی ہو، تمہارے والدین یا قریبی رشتہ داروں کو بھی، تو رئی نہیں کرنی، لگی لپٹی بات نہیں کرنی، اور زبان موڑ کر بات نہیں کرنی، سیدھی سیدھی بات کرنی ہے۔ تو بات کرنے کے حوالے سے خاص طور پر جب آپ فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں ہوں تو گائیڈ کر دیا گیا کہ گفتگو مبنی بر انصاف ہونی چاہیے، کسی کی رئی نہیں کرنی، اور فیصلہ کرتے وقت کسی انصاف کو فیور نہیں کرنی، انصاف سے کام لینا ہے، کسی بھی انسان کی فیور نہیں کرنی کہ یہ غریب ہے، یہ بیچارہ میرا رشتہ دار ہے اور یہ امیر ہے تو اس سے لے کر اس کو دے دو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا عدل سے ہی کام کرنا ہے، اور یہ تم پر بہت بڑی ذمہ داری ہے۔
اس کے بعد آیت نمبر 136 میں اور 137 میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے اور اپنے ایمان کے بیسک کمپوننٹس پہ کام کرتے رہنا چاہیے. اگر وہ نہیں کام کرے اور کافر ہو جائیں تو اللہ ان کو راہ ہدایت کی خوشخبری نہیں سناتا. آیت نمبر 138 میں اللہ فرماتا ہے منافقین کا کریکٹر یہاں پہ پیش ہو گیا. منافقین وہ جو کہ اندر باہر سے سیم نہیں ہوتے. اس کا روٹ نفق سے نکلتا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے سرنگ، یعنی ایک سائڈ سے وہ منہ نکالتا ہے تو دوسری سائڈ بھی اس نے رکھی ہوتی ہے تو وہ اپنی سائڈ سیکیور رکھتا ہے. وہ منافق جو کہ کسی بھی انسان کا مخلص نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ لوگ کافروں کو دوستیاں کرتے ہیں کیونکہ اس وقت مسلمان اتنے اسٹرانگ نہیں تھے، ان کو دنیا چاہیے ہر صورت میں. تو اگر دنیا مسلمانوں کے ساتھ ہے تو وہ مسلمانوں کے ساتھ آ جائیں گے، اور کافروں کے پاس ہے تو کافروں کے پاس چلے جائیں گے. اور پھر اس کے بعد دوسری ان کی بری ہیبٹ، اللہ نے کتاب میں یہ بات نازل کی کہ جب تم سنو کہ اللہ کی نشانیوں کے ساتھ کفر کیا جا رہا ہے اور ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے تو ان کے ساتھ مت بیٹھو یہاں تک کہ وہ کسی اور بات میں بحث و تمہیز شروع کر دیں. اگر تم اس وقت ان کے پاس بیٹھو گے تم انہی جیسے ہو جاؤ گے. ٹھیک ہے، تو بیویئر دا کمپنی یو کیپ آلویز. قرآن پاک میں اس چیز پہ بہت فوکس کیا گیا. انسانی نفسیات ہے یہ کہ آپ جن لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں آپ ان جیسے ہو جاتے ہیں. خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے. ٹھیک ہے، تو اگر ایک خراب سیب ساری ٹوکری سیبوں کی خراب کر سکتا ہے تو آپ کی بھی دوسروں کا اثر لے سکتے ہیں. تو اللہ کی آیات کا انکار کرنے والوں اور ان پہ ہنسی مذاق بنانے والے کبھی بھی ہمارے دوست نہیں ہونے چاہیے. دے مسٹ ناٹ بی آر فرینڈز، اور ہمیں ان کی کبھی بھی بات نہیں سننی چاہیے کیونکہ اللہ کافروں اور منافقوں کو جہنم میں جمع کرنے والا ہے. وہ لوگ جو تمہارے ساتھ منتظر رہتے ہیں اگر اللہ کی طرف سے فتح آ جائے تو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ نہ تھے، اور اگر کافروں کو کوئی حصہ مل جائے تو کافروں کو کہتے ہیں ہم تم پر چھائے ہوئے نہ تھے اور تمہیں مومنوں سے روکا نہ تھا. اللہ قیامت کے دن فیصلہ کرے گا ان کے درمیان. اللہ نے کافروں کو مومنوں پر ہرگز کوئی راستہ نہیں دیا. تو یہ ہے جی ان کا کریکٹر. ابن الوقت، ہر ایک کے ساتھ وفاداریاں شو کرنے والے، ہر ایک کی نظر میں اچھا بننے والے منافق شخص جس کی عزت نہ مسلمان کرتے ہیں نہ کافر، کیونکہ دونوں کو پتہ ہے کہ یہ ہمارے اندر سے نہیں. تو نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. یہ ان کی کیفیت ہے. نہ ان کو دنیا ملی نہ ہی ان کو آخرت ملی. دنیا کے لیے وہ کوشش کر رہے تھے، دنیا بھی نہ ملی، آخرت بھی نہیں. منافقین اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں اور اللہ ان کو دھوکہ دے گا. کیا کہنا چاہیے کہ ان کی عقل پہ ماتم کرنے کو دل چاہتا ہے. اللہ ایسا بیسک عقیدے کی خرابی، ان کو پتہ ہی نہیں کہ اللہ ہر ایک چیز کو جانتا ہے. وہ تو دھوکہ دے رہے ہیں، کیا اپنے تئیں چلاکیاں دکھا رہے ہیں، جبکہ اللہ ان کا دھوکہ کیا ہوگا؟ قیامت کے دن اللہ سب کو نور دے گا، مومن کو بھی اور منافق کو بھی، اور ان کو نور دے کر پل صراط پہ چلا دے گا. سورۃ الحدید میں آپ یہ پڑھیں گے. جب وہ پل صراط پر پہنچیں گے نا کوئی بڑے ہی اوکھے مقام پر، تو جائیں گے تو وہاں پر جا کر ان کی ٹارچ کی روشنی یک لخت بجھ جائے گی اور فوراً ہی ایک دیوار ہو جائے گی. اب ان طرف گپ اندھیرا اور مومنوں کے پاس روشنی. ادھر سے دیوار کے سائڈ سے پکار کے اوے ہمیں بھی اپنے پاس لے جاؤ، ہم تمہارے ساتھی تھے، ہم پہ آلو ہمنے والا تھے. تو اللہ تعالیٰ کی فرشتے کہیں گے نہ واپس جا کے اپنا نور ڈھونڈ کے لاؤ. ان کے نور کی روشنی کی ٹارچ بجھ جائے گی. یہ دھوکہ ہوگا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ نماز کی طرف آتے ہیں تو کسالت سے لوگوں کو دکھانے کے لیے، اور اللہ کا تو ذکر بہت ہی تھوڑا کرتے ہیں. نماز پڑھنی بھی پڑ رہی ہے، نماز پڑھنے کو جی بھی نہیں چاہ رہا. کیا کریں، کیسی مشکل ہے. اتنی بڑی ایکٹنگ کرنی پڑ رہی ہے، ہر وقت ایکٹنگ، چہرے پہ مسکراہٹ سجانی پڑتی ہے کہ یہ ان کے اس ایکٹ کا ایک بڑا اہم رول ہے کہ ان کو ہنسنا ہے، نماز پڑھنی ہے، اپنے آپ کو مسلمان دکھانا ہے، لیکن دل میں اللہ کا ذکر نہیں، یاد نہیں. کیا کریں؟ تو اس لیے نماز کی طرف جانا ہے تو دل کی خوشی سے جائیں اور اپنے دل کی حالت دیکھتے رہیں کہ آپ کی نماز میں حالت کیا ہے. وہ تذبذب کا شکار ہے. کیا خوبصورت ڈسکرپشن ہے قرآن کی. انسان کی ظاہر سے تو دکھاتا ہی دکھاتا ہے، قرآن تو اندر تک انسان کو آئینہ دکھا دیتا ہے. ان کے اندر کی کنڈیشن، ذہنی کیفیت کو اللہ دکھا رہا ہے. اندر تک کنفیوزڈ ہیں، نہ مسلمانوں کے بارے میں ان کے کانسیپٹس کلیئر ہیں نہ کافروں کے بارے میں. تو اس سے بڑا اور کیا عذاب ہوگا. لا الہ الا ولا الہ الا، نہ مسلمانوں کی طرف ہے نہ کافروں کی طرف ہے. جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کو تو کوئی راستہ نہیں پا سکتا. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، کافروں کو دوست مومنوں کو چھوڑ کر نہ بنانا کافروں کو دوست. کیوں؟ کیونکہ
تم چاہتے ہو کہ اللہ کا اپنے اوپر ایک صریح غلبہ مقرر کر لو، تو اس بات کو یاد رکھیں کہ دوستیوں پہ بہت کمپرومائز، دوستی پہ کمپرومائز نہیں، دوستی مومن سے ہی ہوگی۔ منافقین جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے، یہ کافروں سے بھی نچلے درجے میں ہوں گے۔ اللہم لا تجعلنا برحمتک منہم۔ مگر ڈور کلوز کمپلیٹلی نہیں ہوا، توبہ کر لیں، اصلاح کر لیں، اللہ کی اس کتاب کو پکڑ لیں، اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر لیں، تو یہ مومنوں کا ساتھ پائیں گے۔ توبہ کر لیں، اصلاح کر لیں، اللہ کی کتاب کو پکڑ لیں، اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر لیں، یہ لوگ مومنوں کا ساتھ پائیں گے۔ تو جو بھی اللہ تعالیٰ کے مومنوں کا ساتھ پانا چاہتا ہے، ان نیک لوگوں کا ساتھ پانا چاہتا ہے، تو قرآن اس کو گائیڈ کر چکا۔ توبہ کر لے، اپنے عمل کی اصلاح کر لے، اپنی کتاب کو مضبوطی سے تھام لے اور اپنا دین اللہ کے لیے خالص کر لے، ایسے لوگ مومنوں کے ساتھ ہوگے اور اللہ مومنوں کو اجر عظیم سے نوازے گا۔ اور اس کی آخری آیت 5ویں پارے کی، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ اللہ کو تمہیں عذاب دے کر کیا ملے گا؟ اگر تم ایمان لاؤ اور شکر گزاری کی روش پر چلتے رہو تو اللہ تو بہت ہی قدردان ہے۔ تو اللہ کی قدردانی کے لیے ہمیں 2 چیزوں پہ فوکس کرنا ہے، اللہ کا شکر ادا کرتے ہی رہنا ہے، کیونکہ اللہ کا شکر ادا کرنا اللہ کے عذابوں کو ٹالنے کا ذریعہ ہے۔ اور صرف زبانی شکر نہیں، شکر کا لفظ سمجھ لیجئے، جن جن نعمتوں کو اللہ نے آپ کو عطا کر دیا، آپ ان نعمتوں کو اللہ کے بتائے ہوئے حکموں کے مطابق صرف کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ قرآن کو سمجھ کر پڑھنا اور عمل کرنا ہمارے لیے آسان کر دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس کو پڑھ کر اس کی برکات سے ہماری زندگیوں کے تمام مسئلے حل کرے اور ہمیں قرآن والا انسان بنائے۔ آمین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔